سیاستدانوں کے دو اداروں کے حوالے سے اعتراضات اپنی جگہ۔ سپریم کورٹ نے پاناما لیکس کیس میں تحقیقات کے حوالے سے انتہائی سنجیدہ نوعیت کے اقدام کو یقینی بنایا ہے۔ اس سے اندیا ملتا ہے کہ عدالت عالیہ معاملے کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے نہایت سنجیدہ ہے۔ اگر یہ مثال ایک بار قائم ہو گئی تو پھر باقی لوگ جن پر الزام ہے کہ وہ وائٹ کالر کرائم میں ملوث ہیں، ان کا بھی الو سیدھا ہو جائے گا۔ اس ملک میں کوئی نہ کوئی اتھارٹی ہونی چاہیے تھی، لیکن اب اس خال کو عدالت عالیہ نے پر کر دیا ہے، جو ایک نیک شگون ہے۔ پاناما لیکس کیس میں وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے خاندان کے افراد کے اثاثوں کی تحقیقات کے لیے 6 اداروں کے ارکان پر مشتمل JIT کے ناموں کی فہرست سپریم کورٹ میں جمع کرا دی گئی ہے۔ عدالت عظمیٰ نے 20 اپریل کو اپنے فیصلے میں FIA کو نیب، SECP، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، ISI اور MI کو ایک ہفتے میں نام جمع کرانے کی ہدایت کی تھی۔ فہرست جمع کرانے کی مقررہ تاریخ سے ایک روز قبل ہی بتایا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کو حکومت کے 6 اداروں کی جانب سے نام موصول ہو چکے ہیں۔ سپریم کورٹ نے متعلقہ اداروں کو 3 نام فراہم کرنے کی ہدایت کی تھی، جہاں سپریم کورٹ 6 رکنی JIT کے لیے ہر ادارے سے ایک نام چن لے گی۔ JIT کے اعلان کے ساتھ ہی مختلف سیاسی جماعتوں نے مختلف رد عمل کا اظہار کیا تھا۔ جن کا خیال تھا کہ وزیر اعظم مشکل میں ہوں گے، جبکہ دیگر کا کہنا تھا کہ تفتیشی ٹیم شریف خاندان کے لیے صرف ڈرائی کلیننگ شاپ ثابت ہوگی۔ پیر 24 اپریل کو پاک فوج کے کور کمانڈرز نے سپریم کورٹ کے اعتماد کے پیش نظر JIT میں شفاف کردار ادا کرنے کے لیے ادارے کی شرکت کو یقینی بنانے کا اعلان کیا تھا۔ JIT کی سربراہی FIA کے سینئر افسر کریں گے، جو ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل سے کم گریڈ کا نہیں ہوگا، اور یہ ذمہ داری وائٹ کالر کرائم کی تفتیش میں تجربہ رکھنے والے افسر کو سونپی جائے گی۔ ٹیم میں متعلقہ ڈائریکٹر جنرل کی جانب سے نامزد کردہ نیب کا ایک رکن، SECP کے نامزد منی لانڈرنگ اور وائٹ کالر کرائم سے واقفیت رکھنے والے ایک افسر، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ایک افسر، ISI اور MI کے عہدیداران شامل ہوں گے۔ گو کے افسران کے ناموں کو عام نہیں کیا گیا، لیکن FIA نے 3 ڈائریکٹر جنرل واجد ضیاء، احمد لطیف اور ڈاکٹر شفیق کے نام فراہم کر دیے ہیں۔ سپریم کورٹ ان میں سے کسی ایک کو JIT کی سربراہی کے لیے چن لے گی۔ واجد ضیاء کا تعلق پولیس کیڈر سے ہے، جنہوں نے IB میں بھی خدمات سر انجام دی ہیں۔ اس طرح احمد لطیف بھی یہی تجربہ رکھتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں JIT کی تفتیش کے دائرہ کار کو بھی واضح کر دیا ہے، جس کے مطابق تفتیش میں یہ سوالات پیش نظر ہوں گے۔ متحدہ عرب امارات میں گلف اسٹیل ملز کیسے وجود میں آئی؟ اس کی فروخت کیوں کر ہوئی؟ اس کے اثاثے کہاں گئے؟ اس کی فروخت کا معاملہ کہاں مکمل ہوا؟ پیسے جدہ کیسے پہنچے؟ اسی طرح قطر اور برطانیہ کیسے پہنچے؟ کیا اس وقت حسین نواز اور حسن نواز فلیٹ کی خرید اور ملکیت رکھنے کی عمر کے تھے، اور اچانک پیش کیا گیا قطری خط ایک افسانہ ہے یا حقیقت؟ عدالت نے یہ بھی کہا تھا کہ اس بات کا پتہ چلایا جائے کہ نیلسن انٹرپرائزز لمیٹڈ اور نیسکو لمیٹڈ کا اصل اور حقیقی مالک کون ہے۔ لندن میں 4 فلیٹ کیسے تقسیم کیے؟ ہل میٹل اسٹیبلشمنٹ کیسے وجود میں آئی؟ فلیگ شپ انویسٹمنٹ لمیٹڈ کے لیے پیسے کہاں سے آئے؟ اس کے علاوہ دیگر کمپنیاں جو حسن نواز نے قائم کی، ان کمپنیوں کو چلانے کے لیے سرمایہ کہاں سے آیا؟ اور حسین نواز نے کروڑوں کی رقم وزیر اعظم کو تحفے کے طور پر کہاں سے دی؟ وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے صاحبزادے حسین نواز اور حسن نواز بھی ضرورت پڑنے پر JIT کے سامنے پیش ہوں گے اور تعاون کریں گے۔ JIT کی تفتیش پر نظر رکھنے کے لیے سپریم کورٹ کی جانب سے ایک خاص بینچ تشکیل دیا جائے گا۔ اگر اہم ادارے تحقیقات میں آگے چل کر مزید سنجیدہ نظر آئے تو اس ملک کے غریب عوام کا بھلا ہو جائے گا، جن کا پارلیمنٹ میں کوئی اپنا حقیقی نمائندہ ہے ہی نہیں۔ پہلے ہی یہاں وسائل ہڑپ کرنے والے مگرمچھ موجود ہیں، لیکن اب ان کا کلا کما کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ ملک کے وسائل عام آدمی پر ہی خرچ ہونے چاہیے، کیونکہ مہنگائی، بھوک اور بدحالی سے سب سے زیادہ متاثر نچلا طبقہ ہوتا ہے۔ یہ تحقیقات صرف ایک خاندان تک محدود نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ان سب کا پیٹ چاک کرنا چاہیے جو اس گناہ کبیرہ میں شریک رہے ہیں۔